حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت میں آئے اور خلافت کی ذمہ داری کو انہوں نے سنبھال لیا اور اپنے عدل و انصاف کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمال صفات عطا کی تھی ان کے ذریعے خلافت کے تمام انتظامات سنبھالے اور ان کو بڑے احسن انداز سے چلانے لگے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کے دیگر محکمے بنائے اور ان میں لوگوں کی ذمہ داریاں ان کو سونپی، اور جتنے بھی غریب اور مسکین لوگ تھے، بیوائیں تھیں یا وہ لوگ تھے جن کی قرآن پاک میں فضیلت بیان کی گئی ہے اور بڑے مقرب لوگ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے۔ تو جتنے بھی ایسے مہاجرین تھے جو سابقین تھے، یعنی پہلے سب سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، یعنی جن لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کی تھی، تو ان کی بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام مہاجرین کا بھی بیت المال میں وظیفہ مقرر کیا تھا۔ ان سابقین مہاجرین کا جو وظیفہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 دینار تھے یا درم تھے وہ مقرر کیا تھا، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی انہی مہاجرین میں شامل تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا وظیفہ صرف 3500 مقرر کیا، یعنی دوسروں کا 4000 تھا اور ان کا 3500 تھا کہ ان دوسرے مہاجرین سے 500 کم تھا۔ تو کسی آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تو ان لوگوں کے ساتھ شامل تھے، یعنی ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، تو پھر آپ نے ان کو 500 کم کیوں دیا، یعنی ان کا وظیفہ 500 کم کیوں مقرر کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دراصل دوسرے جو لوگ تھے وہ اپنے اختیار سے ہجرت کر کے آئے تھے اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن جو حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں انہوں نے ہجرت اپنے والد کے ساتھ کی ہے، یعنی بچے جب اپنے والدین کے ساتھ نکلتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مشقت کی بات نہیں ہوتی، چونکہ وہ والدین جہاں بھی جاتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہجرت کرنے میں کوئی اتنی بڑی محنت اور مشقت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ مہاجرین میں شامل تھے تو ان کا وظیفہ تو مقرر کیا ہے، لیکن ان کی کم محنت اور مشقت کی وجہ سے 500 دوسرے مہاجرین سے کم ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف تھا اور ان کی دیانت داری تھی کہ جو بیت المال کا مال ہے اور جو پیسہ ہے وہ قوم کا ہے اور لوگوں کا ہے، اور جن لوگوں کا پیسہ اور مال ہے اور جن کا حق ہے اس پر، ان لوگوں میں ہی وہ تقسیم ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جو بادشاہ ہے وہ خود اپنے ذاتی مسائل کے لیے اور اپنے گھر کے لیے سارا بیت المال کا خرچ کرتا رہے، اور بیت المال میں جتنا بھی پیسہ اور آمدنی ہو وہ اپنے ہی خاندان میں یا اپنے گھر والوں میں تقسیم کرتا رہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہترین تعلیم دی، امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا اور بہترین کردار ادا کیا اپنی خلافت میں، اور عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال پیش کی کہ آج تک بھی دنیا میں کوئی ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کے بجائے، اپنے خاندان والوں کے بجائے، اپنے بیٹے کے بجائے دوسرے لوگوں کو ترجیح دی اور ان کو زیادہ افضل سمجھا، اور اس بیت المال کے پیسوں سے، مال سے ان کو زیادہ حقدار سمجھا، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کم اس میں سمجھا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی وزراء اور بادشاہ اور حکمران ہیں، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جتنا بھی بیت المال میں پیسہ ہوتا ہے اور جتنا بھی سرکاری خزانے میں مال ہوتا ہے تو وہ ہمارے جو وزراء ہیں وہ اپنے پروٹوکول میں خرچ کرتے ہیں، اور باقی جو بچ جاتا ہے تو وہ ان کی فیملیاں اور ان کے بچے سرکاری گاڑیاں، سرکاری عمارتیں اور جتنا بھی سرکاری ساز و سامان ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، شریعت میں بھی یہ ناجائز ہے، اور انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی یہ ایک چیز ناجائز ہے کہ جبکہ بیت المال اور سرکاری خزانے پر ان حکمرانوں کی ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف ایک امانت کے طور پر ان کے سپرد کی گئی ہے تاکہ وہ ان کے حقداروں کے پاس پہنچ جائیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں سے صرف اتنا ہی لیں جتنا کہ ان کا حق بنتا ہے، یعنی جو ان کے لیے تنخواہ مقرر کی گئی ہے
یا جو ان کے لیے مراعات گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو عام معقول ہوں، جن کے ذریعے ان کا گزر بسر ہو سکے، اور اتنا ہی ان کو اپنی تنخواہ اور اپنی مراعات کو لینا چاہیے۔ اس سے زائد جو وہ سرکاری خزانے پر عیاشیاں کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے گھر بار میں استعمال کرتے ہیں اور سرکاری خزانوں سے اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے ان کے لیے، اور اس کا آخرت میں ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یعنی یہ ظلم ہے اس قوم پر کہ قوم کے بچے تو بھوکے ہوں، قوم کی جو خواتین ہیں وہ بیوہ بھوکی مر رہی ہوں، قوم میں مسکین اور غریب لوگ مزدور بھوک سے مر رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں، مہنگائی میں بلک رہے ہوں، ان پر تو ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں، اور دوسری طرف حکمران اس سرکاری خزانے سے عیاشیاں کریں اور ان کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی ملکیت سمجھیں، اور ان کے بچے بھی اس سرکاری خزانے پر اپنے والدین کی پوسٹوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی حرام اور ناجائز ہے، بلکہ جو ان کے لیے متعین کیا گیا ہے اور جتنا ہے صرف وہی ان کا حق ہے، وہی وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ جو نظام حکومت ہے یہ ایک بہترین نظام ہمیں دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے ایسے حکمران پیدا کیے کہ جنہوں نے یہ مثال قائم کر دی اور سارے طریقہ کار ایجاد کیے اور ہمیں دکھا کر گئے ہیں کہ اصل میں حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ چونکہ حکمران دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے ظلم کو پسند نہیں کرتے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ظلم نہ کریں لوگوں پر اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف کر کے دکھایا اور ان کا انصاف بے مثال ہے، تو تمام حکمرانوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح امانت اور دیانت کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے، جس طرح صحابہ اکرام نے حکومت کر کے دکھائی ہے۔